Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah hasanah, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bulan suci Ramadan menjadi bulan yang sangat dinanti oleh seluruh umat Islam.
Karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala amal solih. Dan karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa, maka terdapat amalan-amalan ibadah yang hanya bisa dilakukan pada saat bulan Ramadan saja, yakni salah satunya ialah sholat tarawih. Dan selayaknya umat Islam mampu mengetahui makna, esensi, keutamaan atau fadilah dari sholat tarawih, sehingga tidak hanya ikut-ikutan saja, tetapi harus mengetahui maknanya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Berbicara mengenai makna tarawih, kata tarawih berasal dari kata jamak tarwihatun, yang artinya waktu sesaat untuk beristirahat. Kemudian, mengapa sholat tarawih disebut dengan beristirahat? Apa hubungannya? Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya terbiasa beristirahat atau rehat di setiap salamnya. Tentunya Rasulullah SAW melakukan hal demikian karena terdapat alasannya. Alasannya ialah karena sholat tarawih memiliki durasi yang lebih panjang daripada umumnya sholat fardu. Dan waktu istirahat ini dibutuhkan karena sholat tarawih memiliki jumlah rakaat yang terbilang banyak. Hukum dari sholat tarawih sendiri ialah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Tetapi walaupun sholat tarawih dihukumi dengan sunnah, sholat tarawih memiliki keutamaan yang begitu luar biasa, bahkan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan ridho dan ampunan dosa yang telah lalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih," yang artinya barang siapa ibadah tarawih pada bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka baginya akan diampuni dosa yang telah lampau. Masya Allah. Dan selain dapat mengampuni dosa yang telah lampau, terdapat banyak sekali hikmah pada salat tarawih, yakni dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan salat tarawih ini artinya kita telah melaksanakan syiar Islam. Mengapa? Karena kita telah menyemarakkan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan salat tarawih. Oleh karena itu, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita perbanyak ibadah dan melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui makna dan keutamaan dari sholat tarawih dapat menimbulkan rasa semangat kita sehingga kita menjalankan sholat tarawih hingga akhir Ramadan nanti. Dengan begitu, insya Allah Allah akan menerima amalan ibadah kita di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi والرفث
wa at'amatan lil masakin wa tu'matan lil masakin. Shadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulina al-karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih bersama kami dalam kesempatan yang berbahagia ini, para shaimin was shaimat. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita sajuangkungkan untuk kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan terkait dengan zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Kapan dilaksanakan dan kepada siapa ditasarufkan? Adalah 3 hal yang sangat penting untuk kita fahami dalam mensukseskan ibadah puasa Ramadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami bahwa dalam berpuasa Ramadan ada 3 nilai yang sangat baik. Pertama adalah nilai sosial, yaitu dengan zakatnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa Ramadan. Ada ibadah ritual, adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh seorang yang berpuasa dengan qiyamul lailnya, dengan Qur'annya, dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada nilai kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah karena dengan puasa itu Anda akan mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Zakat fitrah, zakat dalam bahasa adalah an-nama wan-numu, yaitu berkembang. Ada juga artinya adalah al-barakah, karena memang orang yang berzakat akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga adalah as-salah wa ziyadah, akan baik dan akan terus bertambah, dan juga bisa mensucikan jiwa dan raganya, juga harta yang dia dapatkan. Itulah dari sisi bahasa zakat itu. Zakat fitrah adalah bagian kewajiban bagi seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam rangka menunaikan rukun Islam yang 5. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa siyam Ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah wabil khusus selain zakat mal, karena zakat mal adalah zakat yang harus ditunaikan karena untuk mensucikan harta yang kita dapatkan. Sementara zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dalam rangka untuk membersihkan kotoran yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari perbuatan kita selama bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena dalam hadis Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amal bihi falaysa lahu hajatun min ta'amihi wa syarabihi. Siapa yang tidak mampu meninggalkan omongan kotor, laghun waraf, banyak laghunnya, banyak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka salah satunya untuk memutihkannya adalah melalui zakat fitrah itu sendiri. Maka diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, kecil besar, tua muda, maupun yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Ini adalah menjadi prasyarat bagi kesuksesan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zakat fitrah adalah membersihkan atau untuk membersihkan jiwa dan raga kita. Maka secara syar'i adalah zakat yang disebabkan datangnya Idul Fitri setelah Ramadan.
Artinya dalam melaksanakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah wajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi jiwa kaum muslimin, orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan kotor, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang yang miskin. Maka wabil khusus untuk zakat fitrah adalah ditasarrufkan kepada orang yang fakir miskin. Sekalipun di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mustahik zakat itu ada 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Ada 8 golongan yang harus diberikan zakat itu secara umum, tetapi berkaitan dengan zakat fitrah adalah diberikan kepada fakir dan miskin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jumhur ulama menyatakan bahwa zakat fitrah adalah hukumnya wajib. Man ankara wa jahada biwujubihi faqad kafar. Siapa yang mengingkari kewajiban itu, maka dihukumi dia adalah keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membaca sejarah bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang muslim pasca meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau membayar zakat pada waktu itu, apa yang dilakukan oleh kedua Amirul Mukminin ini, Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang disebut dengan kaum murtadin pada waktu itu, la uqatilanna hatta yarji'u ila dinihim. Kami akan perangi mereka sehingga mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beralasan zakat itu diberikan ketika saat Rasulullah hidup, dan ketika meninggal tidak ada lagi kewajiban zakat menurut mereka. Kenapa demikian? Abu Bakar dan Umar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, karena zakat itu adalah hubungannya secara horizontal kepada sesama muslimin, sesama manusia dalam rangka untuk ibadah secara sosial, sementara salat adalah beribadah secara vertikal kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memilah kedua ibadah itu, maka adalah satu tanda ketidakfahaman dan satu tanda kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu diiringi dalam Al-Qur'an antara salat dan zakat, lebih dari 31 ayat Allah Subhanahu wa taala beriringan aqimus sholata wa atuz zakah, aqimus sholat wa atuz zakah, karena kedua-duanya harus dilaksanakan seiring sejalan. Orang yang beribadah salat, maka dia akan melakukan menunaikan zakat. Begitu juga orang yang menunaikan zakat tapi tidak melaksanakan salat, maka dihukumi juga orang yang berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka besar zakat fitrah itu adalah sebagaimana yang dituliskan dalam mazhab Syafi'i, ada 2,5 kg, yaitu 2,5 kg bentuk bahan pokok makanan. Kalau di Indonesia adalah beras, boleh juga tiwul, boleh juga jagung, yang menjadi makanan pokok daerah yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana dengan hukum membayar zakat dengan uang atau dengan bentuk qimah? Sebetulnya bentuk qimah itu adalah dalam rangka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fikih Zakat membolehkan itu. Karena asas daripada zakat fitrah adalah kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para mustahik. Maka ketika seorang muslim berzakat fitrah, melihat mustahik itu adalah memandang perlu bahan pokok makanan yang ia harapkan, maka kemaslahatan utama adalah bahan pokok makanan yang harus diberikan. Tapi ketika musim panen, kaum muslimin itu sudah tidak banyak membutuhkan bahan pokok makanan, maka kemaslahatan yang kedua adalah bentuk uang itu. Ini adalah salah satu juga transaksi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan yang terbaik dan yang termahal
itulah ya zakat yang harus diberikan seyogyanya kepada para mustahik, fakir dan miskin itu. Karena kalau dihitung dengan uang, para pemirsa yang berbahagia, setiap negara tentu berbeda. Maka kenapa demikian? Bayangkan di Saudi Arabia 1 kilogram beras itu adalah 5 real. 5 real kurang lebih adalah 20.000. Berarti kalau 2,5 kilo adalah 50.000. Kalau di kita 25 sampai 30.000. Belum lagi Nabi SAW makan zakat itu dengan tamar yang harganya adalah 1 kilonya 100 real, 400.000. Berarti kalau 2,5 kilo berarti kurang lebih 1 juta. Maka semakin banyak qimah yang diberikan, nilai nominal kalau diuangkan, maka itu yang terbaik. Maka untuk menjembatani hal itu, boleh untuk melakukan pembayaran zakat melalui bahan pokok makanan yang terbaik dan yang termahal, dengan uang juga disesuaikan dengan kadar dan kemampuan yang ada. Tidak serta-merta kemudahan laju kita melakukan pembayaran transaksi itu untuk mendapatkan membayar zakat fitrah kepada fakir dan miskin itu. Maka disinilah lembaga dakwah atau Lazis Dakwah Darul Fatah juga menghimpun zakat fitrah itu dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada para mustahik dari fakir miskin ataupun zakat-zakat yang lain dari 8 golongan. Para pemirsa yang berbahagia, kapan waktu pembayaran zakat fitrah ini? Yang boleh para ulama berbeda pendapat. Ada yang diperbolehkan dari awal bulan suci Ramadan, ada yang di pertengahan. Yang paling afdal adalah 10 akhir bulan suci Ramadan sampai dengan subuh sebelum imam naik di atas mimbar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Dan jika dilaksanakan setelah salat Idul Fitri, maka dihukumi adalah sedekah biasa, bukan suatu yang disebut dengan zakat fitrah, pesuci jiwa dan raga kita dari puasa Ramadan, dari kotoran yang kita keluarkan dari mulut kita atau dari sesuatu yang sia-sia selama bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan yang kami sebutkan tadi, dan tidak berlaku kepada orang tua yang melahirkan kita. Karena orang tua adalah dengan zakat atau tidak dengan zakat adalah menjadi tanggungan dari keluarganya, dari anak-anaknya yang ia cintai. Maka ini karena ibadah sosial adalah menunjukkan bahwa empati kita dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bahwa dengan zakat itu mampu menyelesaikan problematika umat. Karena orang tua adalah bagian daripada kehidupan kita yang harus kita tanggung dari hidup sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bakti kita kepadanya. Oleh karenanya, orang yang tidak boleh menerima zakat adalah orang kaya, kemudian orang yang kuat bekerja, atau orang non-muslim, kemudian keluarga ya, dari ayah dan ibu juga adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berzakat kita mampu menjadi jembatan meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan mampu dimabrurkan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Berzakatlah ke Darul Fatah, mudah-mudahan niat baik bapak-bapak, niat baik ibu-ibu, para shaimin dan shaimat dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajmain wa afu minkum hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunallahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minati fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahum wa la tumsiku bi'samil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullahu yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bibuhtani yaftarinah baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما Qul ma 'indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin Bismillahirrahmanirrahim Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubum musannadah
يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم
وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس
النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati, di sini saya ambil zakat Darul Fatah. Pertama-tama mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Barakallah lakum fi malikum wa ahlikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan pada harta dan keluarga kalian. Terutama kepada para donatur, para munfik, para muzaki yang sudah mengamanahkan hartanya melalui lembaga amil zakat Darul Fatah. Alhamdulillah, setiap zakat, infak dan sedekah yang diamanahkan kepada lembaga amil zakat Darul Fatah kami salurkan dalam bentuk program-program yang insya Allah manfaatnya berkelanjutan, dengan tujuan agar pahala yang didapatkan oleh para munfik, muzaki juga berkelanjutan hingga hari kiamat insya Allah. Di antara program-program tersebut ada program Ma'had Ali yang merupakan program beasiswa setingkat S1 yang mana alhamdulillah alumni-alumninya sudah banyak saat ini yang mengabdi kepada masyarakat. Dan tidak sedikit abi umi pengajar di SKDF juga merupakan alumni dari program yang mulia ini. Di antaranya ada Abi Hadi, ada Abi Fatur, ada Abi Agung, dan juga abi-abi lainnya yang saat ini terlibat dan mengabdi langsung di sekolah Quran Darul Fatah. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit juga alumni-alumni kami, alumni-alumni Ma'had Ali Darul Fatah yang mengabdi di luar, seperti diantaranya ada Ustadz Budi Suseno, beliau adalah pendiri Quranic Learning Indonesia. Kemudian ada Ustadz Iwan Ansori, beliau adalah ketua umum dari Yayasan Munasarah Indonesia. Juga ada Ustadz Sukron Mukhtar, beliau adalah salah satu pimpinan pusat Himpunan Dai Muda Indonesia. Dan bahkan Ana sendiri yang saat ini diamanahi sebagai ketua lembaga amil zakat Darul Fatah merupakan penerima manfaat dari program beasiswa yang alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam darah kami mengalir zakat, infak dan sedekah dari para donatur sekalian. Dan mudah-mudahan setiap kebaikan yang kami lakukan, setiap huruf yang kami baca, setiap huruf yang kami ajarkan, pahalanya juga mengalir kepada para donatur yang menitipkan infak, zakat dan sedekahnya melalui lembaga amil zakat Darul Fatah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga tahun ini kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk menunaikan zakat, infak dan sedekahnya melalui lembaga amil zakat Darul Fatah, yang insya Allah kita akan salurkan melalui program-program seperti Ma'had Ali, kemudian PKU, Pendidikan Kader Ulama, kemudian ada program beasiswa Hafidz Quran, kemudian juga ada program beasiswa Prasejahtera. Kemudian selain itu juga kita memiliki kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah yang lainnya seperti peduli bencana, juga kegiatan-kegiatan dakwah seperti kajian ahad dan kalam takwa. Insya Allah zakat, infak dan sedekah dari hadirin sekalian akan kita salurkan untuk program-program tersebut yang insya Allah banyak kebermanfaatannya untuk umat. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memaksimalkan infak sedekah kita pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dermawan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. بسم الرحيم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, dan telah tetaplah pahalanya insya Allah.